بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپریم کورٹ کا آئینی بینچ جو تشکیل دیا گیا ہے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں، اس میں آئندہ ہفتے بہت سے اہم مقدمات، بلکہ انتہائی اہم مقدمات جو ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اور ان میں خاص طور پر بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی جماعت سے متعلق جو 8 فروری کا الیکشن ہے اس سے متعلق، جو دھاندلی ہوئی تھی اس سے متعلق، یہ والے کیسز جو ہیں یہ بھی اس میں آئندہ ہفتے کے لیے سماعت کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اور میں بتاتا چلوں، آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ یہ وہ کیسز تھے جو کہ آئینی بینچ کی تشکیل سے پہلے سپریم کورٹ جو ہے وہاں پہ یہ فائل ہوئے ہوئے تھے، لیکن سپریم کورٹ کا آفس ان کیسز کو لگانے کے لیے، سماعت کے لیے مقرر کرنے میں تامل سے کام لے رہا تھا، اور لے تو لال سے کام لیا جا رہا تھا۔ مقصد یہی تھا کہ ان کیسز میں ظاہر ہے کہ کھرا کہیں جاتا ہے، اگر دھاندلی ہوئی ہے تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ اس کا الزام جو ہے وہ کسی کے سر جانا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو حساس نوعیت کے کیسز تھے، خاص طور پر پی ٹی آئی کے، عمران خان کے کیسز، ان کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جا رہا تھا۔ لیکن اب آئینی بینچ کے بعد، اس کی تشکیل کے بعد، یہ کیسز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آئینی بینچ کے سامنے جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں، اور یہ کہنے میں مجھے بھی کوئی تعامل نہیں ہے کہ اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کو اب آئینی بینچ کے سامنے جب یہ کیس لگیں گے تو ان کا کیا فیٹ ہوگا، کیا ان کا نتیجہ نکلے گا، اور اس کے لیے کوئی جو ہے وہ آپ کو یا مجھے کوئی بہت حوصلہ افزا بات جو ہے وہ شاید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو تشکیل ہے آئینی بینچ کی، وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ شاید اس انداز میں پایہ تکمیل تک نہیں پہنچیں گے، ان کی ایڈجوڈیکیشن جو ہے وہ اس انداز میں نہیں ہو سکے گی جس انداز میں کہ اپلیکنٹس نے مانگی ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کون سے ایسے کیسز ہیں جو لگے ہوئے ہیں۔ عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ 8 فروری کا جو الیکشن ہوا تھا، آپ کو یاد ہے کہ اس الیکشن میں، جب یہ الیکشن ہونے والا تھا اس سے پہلے متعدد کیسز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں لائے گئے تھے، اور یہ بتایا گیا تھا کہ جی ہمارے نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ ہم سے چھینے جا رہے ہیں، جو امیدوار ہیں، جو پارٹی ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ان کو اٹھایا جا رہا ہے، اور جو کیمپیننگ کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اور اس طرح کی خلاف ورزیاں جو تھیں، الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ کی بھی خلاف ورزیاں جو تھیں، وہ پی ٹی آئی کی شکایات کی صورت میں سپریم کورٹ میں آئی تھیں، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ سپریم کورٹ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر نوٹس لے، لیکن یہ کئی بار ایسا ہوا کہ یہ معاملہ جو تھا وہ مختلف کیسز کی صورت میں چیف جسٹس، اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بینچ میں بھی سامنے آیا سماعت کے لیے، لیکن قاضی صاحب نے اس سے صرف نظر کیا، بلکہ یہ کہا جائے کہ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اس وقت، اس لیے کہ پی ٹی آئی تو ظاہر ہے کہ وہ ان کو کسی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اور اس وجہ سے یہ والے جو جتنی بھی شکایات تھیں یہ اس وقت اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے صرف نظر کرنے کے باعث ان کی سنوائی نہیں ہو سکی تھی۔ اور آپ کو ایک اور یاد ہوگا کہ ایک وقت میں ایک کیس جب چل رہا تھا پارٹی رجسٹریشن والا، تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ بیرسٹر گوہر خان جب روسٹرم پر تھے، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں، تو اس وقت ان کو روسٹرم پر کھڑے ہوئے ان کو یہ اطلاع دی گئی کہ جی آپ کے گھر کے اوپر ریڈ ہوا ہے، پولیس نے آپ کے گھر پر اسلام آباد میں چھاپا مارا ہے، اور چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے، اور پھر اس چیز کے اوپر یہ چیف جسٹس کے سامنے معاملہ ہوا۔ چیف جسٹس صاحب نے اس وقت کہا جی بالکل پولیس کو بلائیں، جی ان سے کہیں کہ رپورٹ مانگیں اور بتائیں یہ کہ کیا ہوا ہے۔ یہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ایک ان کے سامنے ہوا، چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے، لیکن اس کے اوپر کوئی کارروائی جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ پولیس نے کہا جی وہ ہم نے غلطی سے چھاپا مار دیا تھا، اور چیف صاحب نے بھی اس کو مان لیا کہ ہاں جی وہ غلطی سے چھاپا مار دیا تھا۔ تو یہ اس قسم کی صورتحال تھی، اور یہ والے جو پوزیشن تھی اس وقت عدلیہ نے اڈاپٹ کی ہوئی تھی۔ تو خیر جی، عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ 11 ستمبر کو
11 دسمبر کو اس کی سماعت کرے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور کیس ہے کہ سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت کیس سماعت کے لیے مقرر ہے۔ یہ بھی جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ 10 دسمبر کو اس کی سماعت کرے گا۔ ایک اور امپورٹنٹ کیس ہے جی کہ سپریم کورٹ نے صحافی ارشد شریف قتل کا جو از خود نوٹس کیس تھا اس کو بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس کو بھی آئینی بینچ کے روبرو لگایا گیا ہے اور 9 دسمبر کو آئینی بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے گا، اور بینچ میں جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن رضوی، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم افغان اور جسٹس شاہد بلال، یہ 7 رکنی بینچ جو ہے وہ ان جج صاحبان پر مشتمل ہوگا، اور یہ 9 دسمبر کو ارشد شریف کیس کی سماعت ہوگی۔ میں اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جانا چاہتا کہ وہ ارشد شریف قتل کیس جو ہے یہ جب عدالتوں میں آیا تو اس نے کیا رخ اختیار کیا تھا، کہ وکیل نہیں دستیاب تھے ارشد شریف کا کیس لڑنے کے لیے، کیوں، یہ آپ جانتے ہیں۔ اچھا، ایک درخواست ہے جی بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے خیبر پختونخوا منتقل کرنے کی درخواست، یہ بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ 10 دسمبر کو جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں ہی آئینی بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت کرے گا۔ ایک شہری ہیں قیوم خان، انہوں نے سیکیورٹی وجوہات پر بانی پی ٹی آئی کی منتقلی کے لیے درخواست دائر کر رکھی ہے۔ امپورٹنٹ کیس ہے یہ موجودہ تناظر میں، خاص طور پر کہ ان کو اڈیالہ جیل سے، کیونکہ اڈیالہ جیل جو ہے وہ تو پنجاب گورنمنٹ کی جورسڈکشن میں آتا ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو خیبر پختونخوا کی جیل میں منتقل کیا جائے، یہ والی چیز ہے جی۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ نے فون ٹیپنگ کا 28 سالہ پرانا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے جی۔ 28 سال پرانا مقدمہ ہے۔ 1996 میں یہ فون ٹیپنگ سے متعلق ان کی جو ڈیوائسز تھیں یہ سپریم کورٹ میں نصب کی گئی تھیں، سپریم کورٹ میں بگنگ ڈیوائسز نصب کی گئی تھیں، اور سپریم کورٹ میں ہی یہ والا کیس جو تھا سپریم کورٹ میں ہی فائل کیا گیا 1996 میں۔ 28 سال ہو گئے ہیں، اور سپریم کورٹ اپنی بلڈنگ میں، اپنی عمارت کے اندر بگنگ ڈیوائسز کے متعلق جو ہے وہ کیس جو ہے وہ اس نے زیر التوا رکھا ہوا ہے۔ تو یہ 28 سالہ پرانا مقدمہ ہے جی، سپریم کورٹ اس کی اب سماعت کرے گی، اور وہی آئینی بینچ ہے جو کہ 11 دسمبر کو اس کیس کی سماعت کرے گا۔ اچھا، سپریم کورٹ میں ایک اور امپورٹنٹ کیس جی، سپریم کورٹ میں سانح 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن کی درخواست سماعت کے لیے مقرر، یعنی سانح 9 مئی جو ہوا، جس کو اگر آپ ثانیہ کہہ لیں تو کہا تو یہی جا رہا ہے، لیکن 9 مئی میں جو کچھ ہوا اس میں جوڈیشل کمیشن کی درخواست ہے کہ جی ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے جو اس کی ویراسٹی کو چیک کرے کہ واقعی 9 مئی کو کیا ہوا تھا، جو الزامات لگے تھے وہ صحیح تھے یا نہیں ہیں، جو پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ تو یہ 9 مئی سے متعلق جو ہے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی، تو اس کی سماعت جو ہے جی وہی آئینی بینچ 10 دسمبر کو کرے گا، اور بانی پی ٹی آئی نے اسی کیس میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل کو کالعدم قرار دینے کی استدعا بھی کر رکھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 9 مئی کے ہی جو ملزمان ہیں پی ٹی آئی کے کارکنان، وہ ابھی تک ملٹری کسٹڈی میں ہیں، کیونکہ ان کا مقدمہ جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں چل رہا ہے۔ فوجی عدالتوں سے متعلق کیس جو ہے وہ چیلنج ہوا ہے، وہ سپریم کورٹ ابھی سن رہی ہے، ابھی اس کی سماعت جو ہے وہ بھی ہونی ہے، اور یہی آئینی بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ اس سے ہٹ کے وہ والا معاملہ تو چل رہا ہے کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں، اس سے ہٹ کے یہاں بانی پی ٹی آئی نے اس کیس میں جہاں جوڈیشل کمیشن کی قیام کی درخواست کی گئی ہے، وہیں پر بانی پی ٹی آئی نے، عمران خان نے درخواست میں ایک درخواست دائر کی ہے کہ جی سویلینز کا ملٹری ٹرائل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو امپورٹنٹ کیسز ہیں جی، بہت امپورٹنٹ کیسز ہیں، ان پہ کس انداز میں ایڈجوڈیکیشن ہوتی ہے یہ شاید اس سے زیادہ معاملہ ہوگا کہ ان کو کس انداز میں کیسز کو ڈسپوز آف کیا جاتا ہے۔